اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کا جو مقصد ہے زندگی گزارنے کا وہ ہے عبادت کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ دو بڑی جو اپوزٹ فورسز ہیں ان کو پیدا کیا، ایک نفس، دوسرا شیطان۔ مخلوق بھی ہے جو انسان کو نیکیوں سے روکتی ہے، لیکن نفس اور شیطان ہر وقت انسان کو نیکیوں سے اور اللہ کی راہ سے دور کرتے رہتے ہیں۔ اور شیطان کے متعلق آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ ہمارا اتنا بڑا مخالف ہے اور اتنا بڑا دشمن ہے، اور اس کی طاقت کا اور اس کے مکر و فریب کا آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک وقت میں معلم الملکوت رہا، یعنی فرشتوں کا بھی استاد رہا۔ یہ سمجھتا ہے، یہ جانتا ہے کہ میں نے ایک مسلمان کو کس طرح ورگلانا ہے۔ شیطان عام بندے کو عام بندے کی دلیل دیتا ہے، جھٹکا سا بندہ ہوگا تو جھٹکی سے دلیل دے گا، سادہ سا بندہ ہوگا تو سادہ سا وسوسہ ڈالے گا، اگر کوئی عالم دین ہوگا تو علماء جیسا وسوسہ ڈالے گا، اس سے بھی کوئی بڑا شیخ القرآن ہے تو اس سے بھی بڑا وسوسہ ڈالے گا۔ جس لیول کا آدمی ہوتا ہے اسی لیول کا وسوسہ، اسی لیول کا حملہ کرتا ہے اور بندے کو ورگلا لیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کائنات میں ہزاروں زبانیں بولنے والے لوگ موجود ہیں، کوئی انگلش بولتا ہے، انگریزی بولتا ہے، فارسی بولتا ہے، عربک بولتا ہے، ہر بندے کو اس کی زبان میں وسوسہ ڈالتا ہے، ہر زبان جانتا ہے۔ اس کے نالج کا اندازہ کریں، اب ایک بندے کو اردو نہیں آتی، اس کو اردو میں وسوسہ تو نہیں آئے گا، اس کو انگلش آتی ہے تو انگلش میں وسوسہ ڈال دے گا۔ تو ہر بندے کو اس کی زبان میں وسوسہ دینا، اور پھر اس کے بعد آگے چلیں، یہیں پر نہیں رکتا، بلکہ آپ کو بتایا تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قسم اٹھائی تھی کہ میں ضرور تیرے نیک بندے کی راہوں میں آ کر بیٹھ جاؤں گا اور ان کو مسلسل تیری راہ سے ہٹاؤں گا، قسم کھائی ہے۔ لہذا اس کا یہ پختہ ارادہ ہے کہ کبھی بھی مسلمانوں کا پیچھا چھوڑے گا نہیں۔ اور امام غزالی کا آپ کو میں نے قول سنایا تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ شیطان کی مثال ایک پاگل ہلکے کتے کی طرح ہے جو تم پر مسلط کر دیا گیا ہے، اپنی جان دے دے گا لیکن تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، کبھی ہارتا نہیں۔ شیطان کبھی ہمت نہیں ہارتا، ہم ہی لوگ ہیں اس کے وسوسوں سے تنگ آ کر ہمت ہار جاتے ہیں، گناہوں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ ہمت نہیں ہارتا۔ اگر ایک مسلمان ایک دفعہ شیطان کی وسوسے کا رد کرتا ہے، پھر شیطان کی طرف سے دعوت آتی ہے پھر رد کرتا ہے، پھر دعوت آتی ہے گناہ کی پھر رد کرتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان کے انہیں تیرے جناب قابو آنا نہیں، چلو کوئی دوسرا بندہ پڑھو، نو، مسلسل حملے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ بندہ گمراہ ہو جائے۔ تو جب وہ مسلسل ہمت نہیں ہار رہا تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اس کے مسلسل واروں سے اور حملوں سے ہمت نہ ہاریں۔ اور پھر یہ ایسا دشمن ہے کہ ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ عام اگر کوئی فزیکلی طور پر دشمن ہو تو تبھی ڈر لگتا ہے جب وہ آ جائے کہ بھائی دشمن آ گیا ہے بچ جاؤ، لیکن شیطان ایسا دشمن ہے جو ہر وقت ساتھ ہے، 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے ہر وقت، اور ایسا یہ ایکٹیویٹ ہے اور چاقو چوبند ہے کہ موقع ملتے ہی حملہ کرتا ہے، پورا ایکٹیو ہے اور کبھی تھکتا نہیں، ہارتا نہیں، سوتا نہیں۔ جیسے موقع ملا، رات 3 بجے بھی موقع ملے گا تو حملہ کرے گا، سحری کے ٹائم میں موقع ملے گا تو حملہ کر دے گا، صبح سورج چڑھتے موقع ملے گا تو حملہ کر دے گا، بندہ سو رہا ہے تو حملہ کر دے گا، ابھی اٹھا ہے تو فوراً حملہ کر دے گا، فوراً جیسے ایک چیتا گھاٹ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، شکار آئے فوراً اس کو جھکڑے، یہ شیطان گھاٹ لگا کے بیٹھا ہے، جیسے موقع ملتا ہے بندے کو فوراً حملہ کرتا ہے اور بندے کو اپنے جھانسے میں لینے کی کوشش کرے۔ اتنا خطرناک، اور پھر کیسا خطرناک کہ آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم میں اس نے کہا کہ میں تیرے نیک بندوں کے سامنے کی طرف سے آؤں گا، پیچھے کی طرف سے آؤں گا، ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، ان کے بائیں طرف سے آؤں گا، چاروں طرف سے آ کر یہ بندہ مومن پر حملہ کرتا ہے۔ اور پھر کتنا خطرناک ہوگا کہ نظر بھی نہیں آتا، ایک دشمن نظر آتا ہو تو پتہ چلتا ہے کہاں سے حملہ آ رہا ہے، میں نے روکنا ہے۔ یہ ایسا دشمن ہے کہ حملے کا پتہ بھی نہیں کہ کہاں سے حملہ کر رہا ہے، نظر نہیں آتا، پھر پوری فوج کے ساتھ آ کر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ تو اتنا خطرناک، اتنا چاقو چوبند، اتنا ایکٹیویٹ اور اتنا فعال اور اتنا علم رکھنے والا اور اتنا جناب ہر وقت ساتھ رہنے والا، اور مسلمان اور بندہ مومن کے ایمان کا پیاسا جب یہ دشمن ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کتنا اس کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، کتنا پریشان ہونا ہے، اور اس کے مکر و فریب سے کتنا بچنا ہے، یہ ہر مسلمان کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ تو اگر معاملہ اس کے برعکس ہو کہ یہ اتنا خطرناک دشمن ہمارے ساتھ ہو اور ہم اس کو گلے لگا کر بیٹھے ہوں، اس کے مکر و فریب میں بڑے پیار سے آ جاتے ہوں، اس کے وساوس میں بڑے پیار اور لاڈوں سے ہمیں وساوس میں لیتا ہے اور ہم اتنے ہی پیار میں وسوسے میں آ جاتے ہیں، کہتا ہے بندے گناہ کر لے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے گناہ کر لیتا ہوں، فوراً اس کے وساوس میں آ جانا۔ اور شیطان یاد رکھیں بروز محشر جب اس کے جھانسے میں آنے والے لوگ اس سے سوال کریں گے کہ تو نے تو دنیا میں ہمیں کہا تھا لا غالب لکم اليوم،
آج تو تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، تو میں تو تیرے وسوسے میں آ گیا، میری مدد کر۔ شیطان کہے گا میں نے تجھے ورگلایا، تو میرے ورگلے میں کیوں آیا؟ آج تو اللہ کے قہر و جلال سے کوئی نہیں بچ سکتا، آج یہاں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو وہ وہاں پر بھی دھوکہ دے گا، یہاں پر بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ ہم سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لائن شیطان سے ہماری حفاظت فرمائے۔